الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹس بیکرز فتح پور روڈ چوک اعظم ضلع لیہ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں جس بیماری کے بارے میں، جس مرض کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے جگر میں درد ہونا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کے جگر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان مریضوں کے ہوتا ہے جو بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گرم اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اس میں فاسٹ فوڈ بھی ہیں اور گوشت کی بنی ہوئی چیزیں، جناب کباب وغیرہ ہیں، اور اسی طرح جناب چپلی کباب ہیں، یا گرم میڈیسن ہے، یا کوئی اس طرح کی جو بھی چیزیں جن کی گرم استعمال کرتے ہیں، تو یہ مریض جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچانک ہی ان کے جگر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گرم چیزیں استعمال کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ درد بڑھتا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ وہ لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گوشت خوری کرتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کبھی بدفعلی جو ہے جسے مشت زنی کہتے ہیں، ماسٹربیشن کہتے ہیں، کہ وہ جو مشت زنی کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی یعنی کہ جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ مرض ہے، بہت زیادہ یعنی تکلیف دینے والا مرض ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس میں جو ہے آپ اپنی غذا کو فوری طور پر چینج کریں، خاص طور پر وہ غذا کھائیں جو ٹھنڈی غذائیں ہیں۔ ان میں آپ جناب کدو ہے، ٹنڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ جناب جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں، کسٹرڈ استعمال کر سکتے ہیں، چاولوں کی کھیر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مرض جو ہے غذا کے ساتھ ہی انشاءاللہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں ان کو جو میڈیسن دیتا ہوں، وہ سب سے پہلے میں ان کو غدی سوزش دیتا ہوں 1000 ملی گرام صبح و شام، کھانے کے بعد ہمراہ شربت بزوری، ٹھیک ہے جی، یعنی 1 گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے، اس میں آپ نے 2 سے 3 چمچ شربت بزوری کے ڈال دینے ہیں۔ وہ آپ ڈالیں گے، وہ ایک میٹھا سے شربت بن جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ کیپسول کھانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حب شفا، دنیا پور والے بناتے ہیں حب شفا کے نام سے، یہ گولی آپ نے دن کے وقت جو ہے استعمال کرنی ہے۔ اس کو بھی شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن ہی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب آپ معجون دبید الورد، یہ رات سوتے وقت آپ نے آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنی ہے۔ یہ دوائی آپ استعمال کریں، یقین کریں آپ صرف 1 ہفتہ 2 ہفتے استعمال کریں، آپ کا یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور گرم چیزیں جو ہیں یہ کم از کم 1 ماہ تک نہ کھائیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ جب آپ کا مرض ختم ہو جائے اس کے بعد جو چاہے آپ کا دل کرے آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن جب تک مرض ہوتا ہے تو بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکثر مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی حکیم معالج طبیب بتاتا ہے کہ آپ نے یہ خوراک کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے بد پرہیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یار لسی ہے نا، پی لیتے ہیں، بس کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، فلاں چیزیں ہم کر لیتے ہیں، کیا ہوگا جی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر جب کچھ ہوتا ہے تو پھر حکیم صاحب کو فون کرتے ہیں، حکیم صاحب یہ مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب میرے پاس ایک مریضہ آئی جناب، اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں بدنام حکیم ہوتا ہے، مریض کو کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوا، اس کو میں نے میڈیسن دی، اس کو خون جو ہے نا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، بہت زیادہ خون آ رہا تھا۔
میں نے اس کو میڈیسن دی، میں نے کہا یہ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب میں نے اس کو جو غذا بتائی وہ یہ بتائی، کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، جو کا دلیہ استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور ساتھ یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اب اس عورت نے گھر جاتے ہی جناب اس نے کڑی پکوڑے بنائے، ٹھیک ہے، غور سے سنیں بات کو، کڑی پکوڑے بنائے، وہ کھائے، جی بھر کے روٹی کھائی کڑی پکوڑوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی یعنی تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ جو میں نے میڈیسن دی وہ دودھ کے ساتھ اس نے کھا لی۔ اب اس کو ہو گیا ہیضہ، طبیعت ہو گئی بہت زیادہ خراب۔ تو سارے اس کے جو گھر والے تھے، اس کا خاوند اور بھائی سارے مجھے بار بار فون کر رہے تھے، حکیم صاحب آپ نے پتہ نہیں کون سی دوائی دے دی ہے، ہماری بچی وہ مرنے والی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میں نے جب پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندو اس نے کوئی بد پرہیزی کی ہوگی، اور مان ہی نہیں رہے تھے، کہتے نہیں کوئی بد پرہیزی نہیں کی ہے جی۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں نے کہا چلو اتنا تو مجھے بتا دو اس نے کس چیز کے ساتھ کھانا کھایا تھا، کب اس نے دوائی کھائی؟ پھر مجھے کہنے لگے اس نے کڑی پکوڑے کے ساتھ جی روٹی کھائی ہے اور یہ دوائی کھائی ہے۔ اب آپ بتائیں کڑی پکوڑے کے بعد دودھ کو کوئی تک بنتا ہے؟ جو مریض بد پرہیزی کرے گا وہ مرے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ بھائی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم پاگل ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کھائیں یہ نہ کھائیں؟ آپ اپنی مرضی جب کریں گے پھر سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے۔ تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، حکیم، طبیب جب بھی کوئی غذا آپ کے لیے انتخاب کرتا ہے تو صرف آپ وہی غذا کھائیں، وہ غذا کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی صحت کی طرف بڑھیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر دوائی نے نقصان دینا ہے، پھر آپ کا تو کچھ نہیں جانا، لیکن بیچارہ حکیم بدنام ہو جاتا ہے کہ اس حکیم کی دوائی ٹھیک نہیں تھی۔ تو میرے بھائی جو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، ساتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔